वालेकुम जी, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू कासमी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। आज हम जरा बात करेंगे कश्मीर के ऊपर, ना सिर्फ आजाद कश्मीर पे बल्कि हम बात करेंगे उस कश्मीर की जिस पे भारत ने कब्जा किया हुआ है। आपको मालूम है कि इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में किस तरह से जुल्म हो रहा है, किस तरह से वहां पे कर्फ्यू लगा हुआ है, इंटरनेट फैसिलिटीज नहीं है। ना सिर्फ ये बात मैं कह रही हूँ, अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप 2 दिन पहले के इंडियन शोज उठा के देख ले। उनके अपने टीवी पे जो लोग आए थे कश्मीर से, उन्होंने कहा कि उनके यहाँ जो है इंटरनेट फैसिलिटी बंद की हुई है ताकि वो बाकी दुनिया से कट के रहें और किसी से बात ना कर सके। इसी तरह का इंडियन गवर्नमेंट का रवैया हम पिछले काफी अरसे से देखते आ रहे हैं, लेकिन 5 अगस्त जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और 5 अगस्त को उन्होंने 370 हटाया था। उसके बाद से लेके आज तक कोई भी जो है इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में नहीं आ जा सका है, ना ही इंटरनेशनल मीडिया। और जो मीडिया वो लोग लेकर गए थे वो सभी जानते हैं कि वो उनका पेड मीडिया था, वरना वहां पे तो वो राहुल गांधी तक को नहीं जाने दे रहे। इसी पे बात करेंगे हम। और इसके अलावा पाकिस्तान ने एक मैप रिलीज किया है जिसमें आप लोग जानते ही हैं कि जम्मू एंड कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया गया है। सबसे पहले मेहमानों का तारुफ, हमें जी ज्वाइन किया है डॉक्टर अजहर असलम ने, जो कि सीनियर एनालिस्ट भी हैं और इंडिपेंडेंट पॉलिटिशियन भी हैं और आपका ताल्लुक आजाद कश्मीर से है। उनके साथ हमें जी ज्वाइन किया है डॉक्टर शाहीन ने और आपका ताल्लुक इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर से है। आप यहाँ पर शाहीन को नहीं देख पा रहे होंगे, उनका कैमरा बंद है क्योंकि लोग इतने डरे हुए हैं, लोग इतने सहमे हुए हैं जिनका ताल्लुक उस कश्मीर से है जो इंडिया ने कब्जा किया हुआ है, कि वो लोग डरते हैं अपनी आइडेंटिटी शो करते हुए, क्योंकि वहां पे किस किस्म का उनको तंग किया जाता है और क्या बात होती है ये हम समझने की और पूछने की कोशिश करेंगे। मेरे तमाम अपने जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो फॉलोअर्स हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज हर एक का पॉइंट ऑफ व्यू सुने और समझने की कोशिश करें। हर कोई आपकी मर्जी से बात नहीं करेगा। बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जिनका पॉइंट ऑफ व्यू शायद आपको अच्छा ना लगे, लेकिन सच्चाई को सुनना जरूरी है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का कि आप लोगों ने ज्वाइन किया। डॉक्टर जहर, सबसे पहले आप क्या समझते हैं कि जैसे मैप अभी पाकिस्तान ने रिलीज किया है नया, उसमें दिखाया है जम्मू एंड कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया गया है और वो एक तरीका उन्होंने कहा जी प्रोटेस्ट करने का है। 1 मिनट की खामोशी जो अजीब व गरीब लगी हमें। एक गाना रिलीज किया, जो हर साल एक गाना रिलीज कर देते हैं। इस सब से आपको लगता है कि जो दुनिया है, जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, वो सुनेगी, कोई बात करेगी? आरजू शुक्रिया, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस। जहाँ तक कश्मीर की बात है, आई वांट टू सेट आउट फर्स्ट के जो हमारी आज़ाद कश्मीर है, ये तो इसको मुख्तसर करके आज़ाद कश्मीर पढ़ते हैं, लेकिन जब 1947 में पार्टीशन हुई और बाद में कश्मीर का इशू उठा और कश्मीरियों ने जो सा महाराजा के खिलाफ बगावत की, तो जो गवर्नमेंट सेट की गई थी वो आज़ाद गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर थी। तो ये जो आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट है, इट्स नॉट अबाउट आज़ाद कश्मीर का जो एरिया उसके ऊपर की गवर्नमेंट है, इट इज एक्चुअली टेक्निकली एज एन आज़ाद गवर्नमेंट ऑफ होल ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर। तो ऑब्वियसली जो पाकिस्तान ने ये इशू उठाया है, सबसे पहले तो पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए शर्म का मुकाम है। पाकिस्तान गवर्नमेंट को खास तौर पर मैं मुखातिब करके कहूंगा कि उन सब के लिए डूब मरने का मुकाम। यू नो, मैं खुद पीटीआई का हिस्सा रहा हूँ, खान साहब के साथ रहा हूँ काफी अरसे तक, अनटिल रिसेंटली जब वो गवर्नमेंट में आए और उन्होंने जो कुछ किया है वो सबके सामने है। लेकिन दैट असाइड, नोबडी एक्सपेक्ट्स के इमरान खान जो एक खुददार इंसान के तौर पे जाना जाता था, वो इस मुकाम पे जा पहुंचेगा कि जो सा उसकी हुकूमत में जो सा गाने रिलीज होंगे आज़ाद कश्मीर को छुड़ाने के लिए, जब कश्मीरियों के ऊपर हिंदुस्तान ने और भारत ने और भारतीय फौज ने 7 लाख फौज इतने सालों से वहां पर है, और जो उनके साथ जुल्म ढाए जा रहे हैं, जिस तरह लोगों को मारा जा रहा है, जिस तरह उनको बंद किया जा रहा है, यानी एक तो कम्युनिकेशन का खात्मा होता है और किसी की आवाज को दबाना होता है, एक उसके ऊपर फिजिकल वायलेंस होता है और उनको
उठा लेना, उनको गुम कर देना, उनको मार देना, लोगों की जानों को खतरा है, उनके माल को खतरा है, वो कारोबार नहीं कर सकते। उसके बाद उससे बड़ा जुल्म ये है कि उनका स्टेटस चेंज करने की कोशिश की जा रही है, उनकी जमीनें छीनने की कोशिश की जा रही है। वो सब कुछ जो कुछ हो रहा है, तो वो जगह जिसको, वो एरिया या वो हिस्सा जिसको कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने शहरग कहा था पाकिस्तान की, और शहरग मीन्स जगुलर वेन, यानी जिसके ऊपर अगर आप हाथ दबा के रख दें तो इंसान की जान निकल जाएगी। यानी कश्मीर है जो वो पाकिस्तान की जान है। तो जब आपकी जान के ऊपर है जो सा ये कुछ हो रहा है, तो आप एक गाना रिलीज करते हैं, आपके लिए डूब मरने का मुकाम है। यानी पाकिस्तान की पूरी गवर्नमेंट, पाकिस्तान की जो इतनी बड़ी एस्टेब्लिशमेंट है, पाकिस्तान के सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, क्या उनका काम सिर्फ ये रह गया है कि वो एक गाना बना के रिलीज करें, 1 मिनट की खामोशी इख्तियार करें? डूब मरने का मुकाम है, ये डूब मरने का मुकाम है हम सब के लिए। मैं इससे ज्यादा और कुछ क्या कह सकता हूँ। लेकिन पाकिस्तान है जो सा वो इस हालत में अनफॉर्चुनेटली पहुंच चुका हुआ है कि अब उनको इतनी शर्म या भी नहीं आती, उनको इतनी खुददारी भी नहीं रही कि वो कम से कम ऐसी हरकतें करते वक्त ये सोचे तो सही कि हम कर क्या रहे हैं। ऊपर से अहमकानापन की जो हद है वो ये नया पॉलिटिकल मैप इशू कर दिया। भाई हम जब एक तयशुदा मामला है कि कश्मीर, जम्मू कश्मीर एक मुतनाज़ा इलाका है जिसकी इस वक्त भी the only accepted legal status is under international law कि यूनाइटेड नेशंस के तहत तस्वाब राय होगा, राय शुमारी होगी, प्लेबिसेट होगा जिसमें कश्मीरियों को चॉइस दी जाएगी कि वो क्या करना चाहते हैं। आप उसको क्यों अंडरमाइन कर रहे हैं? आप खुद ओन गोल क्यों कर रहे हैं? आप अपने पांव पे कुल्हाड़ी क्यों चढ़ा रहे हैं अपनी इस किस्म की शॉर्ट टर्म छोटे काम करके, जिससे हो सकता है चंद पाकिस्तानी खुश हो जाएं, क्योंकि बेवकूफ जज्बाती कौम है, उस बेवकूफ जज्बाती कौम को मजीद से मजीद आप बेवकूफ बनाते रहते हैं। आप उनको रोटी तो ठीक तरह से खिला नहीं सकते, अलबत्ता उनके जज्बात से खेल के उनको बेवकूफ बना के वो हालत है जो मुझे याद करवाती है किसी जमाने में जब पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री अच्छी होती थी ना, तो वो जो सबसे नीचे बैठते थे 3rd क्लास में लोग, और वो सुल्तान राय की बड़के सुन के जोन सा ना वो अपने जज्बात को जोन सा एनहेंस किया करते थे। तो अब ये पाकिस्तानी हुकूमत ने जो हरकत की है ना, इसको उसी से जोन सा ना तशबीह दी जा सकती है कि ये वो हरकत की है इन्होंने कि 3rd क्लास में बैठे हुए आपने सबसे सस्ता टिकट खरीदा हुआ है, सबसे आगे आप बैठे हुए, सुल्तान राय है जोन सा वो बड़के मार रहा है, और आप उसकी बड़कों के साथ है जोन सा अपने जज्बात को ठंडा करके अपने आप को हीरो बना रहे हैं। आप बजाय इसके ये करने के, मतलब पूरा साल गुजर गया है, पूरे साल में पाकिस्तान के डिप्लोमेट्स ने क्या एक्टिविटी दिखाई है? पाकिस्तान ने डिप्लोमेटिक फ्रंट पे क्या एक्टिविटी दिखाई है? पाकिस्तान की आर्मी ने क्या एक्टिविटी दिखाई है? पाकिस्तान ने क्या पोस्टरिंग की है इसके बारे में? आप मुझे बता दें क्या कोई पोस्टरिंग की है या करनी चाहिए थी? यानी जिसको आप शायरा कहते हैं, जहाँ पे आपके बहन भाई हैं जिनके ऊपर जुल्म हो रहा है, यार अगर आप मेरी बहन हो, आप मेरे भाई हो, और आपके ऊपर है सा एक बंदा उठा के डंडे मार रहा हो, आपको गोली मार रहा हो, और आप वहां बैठ के खड़े देखते रहे, तो आप क्या कहेंगे उसके बारे में कि वो इंसान कैसे रिएक्ट कर रहा है? तो पाकिस्तानी मिन हैसल कौम जोन सा अपनी लीडरशिप है जोन सी उनकी वो इतने बेवकूफाना और बुजदिलाना तरीके से रिएक्ट कर रही है कि आई एम सॉरी एज अ कश्मीरी, तो मुझे इंतहाई शदीद तलमलाहट भी है, गुस्सा भी है, इस्तराब भी है, क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि मेरे कश्मीरी बहन भाई, एक हमारी कश्मीरी बहन ने आपको ज्वाइन किया हुआ है, वो आपको बताएंगी कि वहाँ क्या जुल्म हो रहे हैं। आप उनकी जुबानी खुद सुन लीजिए। और फिर मैं बताऊं आपको, आप लोग कहते हैं ना हाफिज सईद को, आई एम सॉरी टू से, मुझे हाफिज सईद के वो अनपढ़ बच्चे जो अपनी जाने जाके कश्मीर में गवाते हैं ना, चाहे किसी के नाम पे भी गवाएं, वो इन शाह महमूद कुरैशी, इमरान खान और बाकी इन सब लोगों से ज्यादा बेहतर है। वो कम से कम वो अपनी जान हथेली पे रख के चले तो जाते हैं ना, चाहे गलत जाते हैं या सही जाते हैं, लेकिन इस चीज की परवाह तो नहीं करते ना। तो आप जो कश्मीर के अंदर हो रहा है, आप मेरा ख्याल है वो सुनिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि आपकी इंडियन ऑडियंस को ये पता चल सके, क्योंकि आई एम श्योर कि उनमें से बहुत सारों को बिल्कुल नहीं पता कश्मीर के अंदर क्या हो रहा है। तो बस एक चीज और मैं डॉक्टर साहब आपसे पूछना चाहूंगी कि इसका मतलब है कि आप इस बात को सपोर्ट कर रहे हैं कि अगर हाफिज सईद यहाँ से अपने लड़के वहां पे भेजते हैं और वहां पे जो इल्जाम लगता है टेररिज्म का पाकिस्तान की तरफ से, अरे मुझे प्लीज ये टेररिज्म की स्टोरी मत सुनाइए, ये इंटरनेशनल नैरेटिव मत दीजिए
जिसको इंडिया एक्सप्लॉइट करता है टेररिज्म का. यार एक कौम का टेररिस्ट दूसरे मुल्क के, ये भगत सिंह जो है जो सा, ये जब ब्रिटिश कॉलोनी थी इंडिया, तो जितने हमारे शहीद हैं वो सारे उनके लिए टेररिस्ट थे. 1857 में जब जंग आजादी हुई, हम उसको जंग आजादी कहते, वो उसको म्यूटनी कहते. ये मुझे मत स्टोरी सुनाइए आप टेररिज्म की, इंटरनेशनल टेररिज्म की. ये जो आप है जो सा इंटरनेशनल नैरेटिव पकड़ के सारे देसी लिबरल भी और सेकुलर इकट्ठे हो जाते हैं और स्टोरियां सुनाना शुरू कर देते हैं. आप लोग जाहिल हैं सारे के सारे. अगर आपको नजर नहीं आता टेररिस्ट कौन होता है, मुझे बताइए डेफिनेशन क्या टेररिज्म की. जो किसी के ऊपर दहशत गर्दी करे. इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा दहशत गर्दी कौन कर रहा है? भारत एज अ स्टेट कर रहा है या नहीं कर रहा? अमेरिका कर रहा है या नहीं कर रहा? अमेरिका की आर्मी का बजट है जो सा अगली 10 आर्मी से ज्यादा है. पूरी दुनिया में उसके फौजी अड्डे. 1940 में पर्ल हार्बर में जब जंग हुई थी, उससे लेके 80 साल हो गए. एवरी सिंगल ईयर यूनाइटेड स्टेट्स है जो सा वो एट वॉर है. ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स के फेंके हुए बमों में मिलियंस अपॉन मिलियंस ऑफ लोग मरे. वो टेररिज्म नहीं है यार. क्या मुझे स्टोरी सुना रही है? आप सुने मेरी बहन से कश्मीर के अंदर क्या हो रहा है, ताकि आप अपने ऑडियंस को बता सकें. जी शाहीन, आप मुझे सुन पा रही हैं? जी मैं सुन पा रही हूँ आपको आरज़ू. जी बिल्कुल. थैंक यू सो मच कि आपने हमें ज्वाइन किया. और जैसे मैं पहले बता चुकी हूँ अपनी ऑडियंस को कि शाहीन का कैमरा ऑफ है, इसलिए कि वो ये नहीं चाहती कि उनकी जो फैमिली इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में है उनको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम आए शाहीन की जो है वो आज यहाँ पे कमेंट्स करने से या बात करने से. शाहीन मुझे बताइए कि क्या सूरत हाल है, क्या सिचुएशन क्या है असल में वहाँ कश्मीर में, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में? जी देखें आरज़ू, इंडिया जो है वो पूरी दुनिया को बता रहा है कि हम सेलिब्रेट कर रहे हैं रिवोकेशन ऑफ आर्टिकल 370 इन कश्मीर. जिस तरह से भी वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, हकीकत ये है कि कश्मीर में उन्होंने एक दिन पहले ही 4 अगस्त 2020 को कर्फ्यू नाफिज कर दिया, उसी तरह जिस तरह उन्होंने एक साल पहले किया था, जबकि उन्होंने इलीगली अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसकी खिलाफ वर्जी करके आर्टिकल 370 एंड एक्चुअली आर्टिकल 35A एब्रोगेशन की टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. तो पूरी जो 8 मिलियन पॉपुलेशन है कश्मीरियों की, उनको आप कर्फ्यू के अंडर दी 1 मिलियन जो है फौजियों के तहत आप उनको डरा के धमका के रखते हैं. प्लस कोई भी कम्युनिकेशन चैनल्स नहीं है कि वो कम्युनिकेट कर सकें विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. जैसे कि आपको पता है वहाँ इंटरनेट बहुत ही पैथेटिक किस्म का, जिसको कि 2G इंटरनेट कहते हैं, वो कुछ अरसे से चला हुआ है. प्रायर टू दैट वहाँ कंप्लीट कम्युनिकेशन ब्लॉकेड है. जो वहाँ के लीडर्स थे, वेदर दे वर द इलेक्टेड लीडर्स, सम ऑफ देम जो थे कि इनके साथ इन्होंने गवर्नमेंट्स बनाई थी, जैसे कि अभी भी PDP की लीडर हैं महबूबा मुफ्ती, जो कि एक्स चीफ मिनिस्टर रह चुकी हैं जम्मू एंड कश्मीर की. वो अभी भी अंडर हाउस अरेस्ट है 1 साल से. तो इसी तरह ये तो पॉलिटिकल लीडर्स की बात है, कुछ लोगों को रिलीज किया लेकिन कई सारे अभी भी अंडर हाउस अरेस्ट है. प्लस इन्होंने अंडर पब्लिक सेफ्टी एक्ट बहुत सारे एक्टिविस्ट को हिंदुस्तान के डिफरेंट जेलों में भर दिया है. उसके अलावा वहाँ पे स्कूल जो बच्चे जाते हैं या यूनिवर्सिटी और कॉलेज, वो फ्रॉम 5 अगस्त 2019 टू 5 अगस्त 2020 वो सिर्फ 2 हफ्ते स्कूल गए हैं. कोविड-19 की वजह से भी कुछ उसमें पिछले 2-3 महीनों से रेस्ट्रिक्शन हुई है, लेकिन हम 1 साल की बात कर रहे हैं. इसी तरह अगर आप इकोनॉमी देखें, सारी इकोनॉमी खत्म हो चुकी है. पिछले 1 साल में कश्मीर का सिर्फ अगर आप लें नुकसान, तो वो 8.5 thousand करोड़ लाख का लॉस हो गया. तो मतलब हम हर एक फ्रंट में, आप एजुकेशन ले, इकोनॉमी ले, टूरिज्म ले, ये सब कुछ जो है खत्म हो चुका है. इट्स ऑल इन शैम्बल्स. तो इसके अलावा विद द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, जिसकी वजह से कि कश्मीर में हमारे अपने कुछ राइट्स थे एज अ स्पेशल स्टेटस, वो इंडिया आहिस्ता आहिस्ता इरोड कर रहा है.
تو اس وجہ سے یہ ہو رہا ہے کہ خوف کا ماحول ہو رہا ہے, لینڈ گرابنگ شروع ہو گئی ہے, مائننگ کے کانٹریکٹ جو ہمارے نیچرل ریسورسز ہے کشمیر میں, وہ سارے کانٹریکٹس انڈین کمپنیز کو دیے گئے, کیونکہ وہ کانٹریکٹس تب ایڈورٹائز جبکہ کوئی انٹرنیٹ نہیں تھا کشمیر میں, تو کوئی اپلائی بھی نہیں کر سکتا تھا ٹینڈرز کے لیے. تو ریسورسز کو بھی, نیچرل ریسورسز جو ہیں اس کو بھی ختم کیے جا رہے ہیں. ہمارا جو لینڈ ہے وہ تھرو دا نیو ڈومیسائل لا ان لوگوں کو آ کے یا کشمیر میں بسانا چاہتے ہیں جو کہ ایکچولی انڈیجنس یا اوریجنل کشمیری ہے ہی نہیں, تو وہ ڈیموگرافک چینج میں آ جاتا ہے. اسی طرح سے جو ہے آپ دیکھیں کہ کس طرح یہ ہر ایک فرنٹ پہ کشمیر کی آئیڈینٹی کو ختم کرنا چاہتے ہیں. یہ حقیقت ہے, اور یہ حقیقت آپ جی شاہین آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ جو انٹرنیٹ سروسز صحیح نہیں ہے یہ سب کچھ, تو یہ کس چیز سے ڈرے ہوئے ہیں کہ جو آپ لوگوں کو کمیونیکیشن نہیں کرنے دے رہے باقی کی دنیا سے؟ جی دیکھیں, آن دا سرفیس آف اٹ یہ اسی لیے ہے کہ کوئی بھی جو کمیونیکیشن ہے وہ کشمیر سے باہر نہ جائے. تو یہ ایک طریقہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہیں فریڈم آف اسپیچ ختم کر لیں, فریڈم آف ایکسپریشن ختم کر لیں. لیکن اگر آپ دیکھیں یہ صرف فریڈم آف ایکسپریشن کی بات نہیں ہے. آج انٹرنیٹ ہر ایک ہماری زندگی کے حصے میں اہم ہے, چاہے وہ اکانومی ہو, ٹورزم ہو, ایجوکیشن ہو, مطلب انڈسٹری ہو, ہر ایک چیز میں انٹرنیٹ جو ہے ایک اہم چیز ہے. جب آپ اس اہم چیز کو ختم کر لیتے ہیں یا اس کو اتنا دبا کے رکھ لیتے ہیں, اس کے ریپرکشنز یہ ہیں کہ ہم آپ کو کسی بھی ایریا میں نہ پروگریس ہونے دیں گے, نہ آپ کی پارٹیسپیشن چاہیں گے. یہ تو ایک جو ہے عام انسان بھی سمجھ سکتا ہے. تو یہ ایک وائڈر extension of the suppression and oppression of Kashmiri people by the Indian state, جو کہ بہت فخر سے دنیا کو کہتا ہے کہ ہم انڈیا جو ہے دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی ہے, انڈیا بہت ایک سیکولر کنٹری مانی جاتی ہے, لیکن ان کے ایکشنز اسپیشلی جہاں تک کشمیر کا سوال ہے بالکل اپوزٹ ہے. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر اظہر آپ نے بات سنی جیسے شاہین نے بتائی, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کیوں فیل ہو گیا ہے؟ ہر جگہ جا کے بات کی جاتی ہے, ہر جگہ ہمارے پرائم منسٹر بڑی لمبی بڑی امپریسو قسم کی اسپیچز دیتے ہیں, تو آپ کو نہیں لگتا کہ ان کی تقریروں سے کوئی فرق پڑے گا؟ اور دوسرا یہ کہ ابھی ریسنٹلی آپ نے ایک دیکھا ہوگا کہ ایک صاحب تھے اور ان کو گولیاں ماری گئیں, اور اس کے بعد ان کے ساتھ جو چھوٹا بچہ تھا تری پوتا یا نواسا, اس کو اوپر بٹھا کے پکچرز بنائی گئیں اور کہا یہ گیا کہ جی پاکستان سے کوئی دہشت گرد آئے تھے جنہوں نے مارا تھا, جبکہ یہ خبر بھی چل رہی تھی کہ انڈین آرمی نے مارا ہے, لیکن ابھی تک کچھ کلیئر نہیں ہوا کہ کیا ہوا تھا. دونوں طرف کے لوگ اپنے آپ کو معصوم بتا رہے ہوتے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیوں ہم ابھی تک اپنا مقدمہ ٹھیک سے نہیں لڑ پائے کشمیر کے لیے؟ فیل کیوں ہوئے بار بار؟ اس سوال کا تو انتہائی لمبا جواب ہے. اس سوال کے جواب پہ تو کتابیں لکھی جا چکی ہیں اور کتاب لکھی جا سکتی ہے. لیکن آپ دیکھیے, ابھی آپ نے شاہین کی باتیں سنی, اگر آپ اس کو انالائز کریں تو انڈیا کی ایک شارٹ ٹرم اسٹریٹجی ہے, ایک لانگ ٹرم اسٹریٹجی ہے. اور انڈین گورنمنٹ ہے جو وہ انسٹیٹیوشنلی ایٹ لیسٹ ان کی اسٹیبلشمنٹ, ان کی گورنمنٹ, ان کا میڈیا, وہ ایک آواز سے بول رہے ہیں. جو بھی کر رہے ہیں وہ ایک آواز سے بول رہے ہیں. اور اس وجہ سے ان کی آواز اتنی اونچی ہے کہ انہوں نے کشمیریوں کی آواز کو پورا دبا کے رکھ دیا ہے. اب کشمیری جو ان سا ایک حالت میں پڑے ہوئے, وہ دبے ہوئے, پسے ہوئے, ڈرے ہوئے, ان کے اوپر فزیکل وائلنس ہوتا ہے, ایموشنل وائلنس ہوتا ہے, بھوکا مارا جاتا ہے, محروم رکھا جاتا ہے. تو اب ان کے مقابلے میں پاکستان تو ایک ٹوٹلی آزاد انڈیپینڈنٹ پوری اسٹیٹ ہے, اسٹیبلشمنٹ ہے, جس کے اندر گورنمنٹ ہے. تو پاکستان کی جو گورنمنٹس ہیں, آپ پیچھے چلے جائیں, 70s میں چلے جائیں, 70s سے پہلے چلے جائیں, تو آپ کو مسلسل فیلئر نظر آئے گا. اور جو فرسٹریشن ہے وہ یہ ہے
کہ اب فیلئر کی حد اتنی بڑھ چکی ہوئی ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ جب مودی نے پچھلے سال یہ ایک قدم اٹھایا 370 کو ختم کرنے کا 5 اگست والا, تو کیا انہوں نے کیلکولیٹ نہیں کیا ہوگا, کیا انہوں نے سوچا نہیں ہوگا اس سے پہلے اپنی میٹنگز میں کنٹینجنسی پلان نہیں بنایا ہوگا کہ یار پاکستان کیسے ریئیکٹ کرے گا, سینیریو 1, سینیریو 2, سینیریو 3, سینیریو 4. اس کا مطلب ہے کہ ان کو یہ قدم اٹھانے سے پہلے 100% یقین تھا کہ پاکستان کا جو رد عمل ہوگا اتنا کمزور, اتنا بودا, اتنا بے وقوفانہ, اتنا احمقانہ ہوگا, اور پاکستان ہے جو سا وہ اقوام عالم کو اپنے آپ کو اس حد تک گرا چکا ہے کہ ان کی کوئی نہیں سنے گا. بالکل اسی وجہ سے اگر ان کو ذرا سا بھی ڈر ہوتا, فار ایگزامپل اگر ان کو ڈر ہوتا کہ یار پاکستان ڈپلومیٹک فرنٹ پہ بہت آگے ہے, ٹھیک ہے, پاکستان کے ڈپلومیٹس ہیں جو ان سے ہلا دیں گے, پاکستان کے ٹریڈ ریلیشنز ایسے ہیں کہ وہ اپنے ٹریڈ ریلیشنز کو یوز کر کے باقی ملکوں کو جو سا ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کر لے گا, پاکستان امت مسلمہ کا لیڈر ہے, امت مسلمہ کو اکٹھا کر لے گا, یا پاکستان ہے جو سا وہ اپنی فزیکل پاور ہے جو سی وہ ملٹری پاور اس کی اتنی زیادہ ہے کہ وہ اس کو یوز کرنے میں ہیزیٹیٹ نہیں کرے گا. ایک ہوتا ہے پاور کا ہونا, ایک ہوتا ہے اس کو یوز کرنے کا ارادہ, اس کے اندر will of to use that, کہ ان کی اتنی ول ہوگی. اگر ان میں سے کسی بھی ان پہ ٹکس میں کوئی ٹک بھی ہوتی نا, تو انڈیا یہ قدم اٹھانے سے پہلے 2 مرتبہ سوچتا, 3 مرتبہ سوچتا, یا بتدریج قدم اٹھاتا. ٹھیک ہے, انڈیا نے کشمیر کے پورے سٹیٹس کی ریئلٹی کو چینج کرنے کی پوری کوشش کی ہے, اور اس میں پاکستان کو کوئی کریڈٹ نہیں جاتا کہ انڈیا ناکام ہو رہا ہے. یہ سارا کریڈٹ کشمیریوں کو جاتا ہے جو انڈیا کو ریزسٹ کر رہے ہیں. پاکستان کا ہونا یہ چاہیے تھا کہ پاکستان کی اپنی ایکٹیویٹی, چلو ڈپلومیٹک فرنٹ پہ انٹرنیشنل سچویشن کے تحت جو آپ کر سکتے ہیں, اگر آپ ملٹریلی طور پہ نہیں کر سکتے, آپ سمجھتے ہیں نیوکلیئر وار از ناٹ این آپشن, آپ سمجھتے ہیں کہ جنگ ہم نہیں چھیڑنا چاہتے, لیکن آپ ڈپلومیٹک فرنٹ پہ تو لڑ سکتے ہیں نا. اگر کشمیر کمیٹی کے چیئرمین جون سے وہ مولانا فضل الرحمان رہے کم سے کم 20 سال, تو اس کے بعد تو کشمیر کا یہی حال ہونا تھا نا جو ہونا تھا, کیونکہ مولانا فضل الرحمان جون سے وہ مذہب کے نام پہ بھی کھاتے ہیں, سیاست کے نام پہ بھی کھاتے ہیں. ٹھیک ہے, اللہ جانے خدا جانے یہ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کا حساب کتاب ہوگا یا نہیں ہوگا. مجھے سمجھ نہیں آتا کہ یہ اللہ پہ یقین بھی رکھتے ہیں اور قیامت پہ یقین بھی رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے. جس طریقے سے یہ عمل کرتے ہیں پاکستان کے اندر, آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے, شاہین میری بہن کو شاید نہیں پتا کیونکہ وہ کشمیر کی رہنے والی ہے, لیکن ہمیں تو یہ پتا ہے نا کہ کس طریقے سے یہ عمل کرتے ہیں. سو the point being کہ پاکستان نے جس فرنٹ پہ لڑ سکتا تھا, ڈپلومیسی کا فرنٹ تھا چلو, یا کشمیری ڈایاسپورا کو آرگنائز کر لیتا. مثلا فار ایگزامپل آپ دیکھیں یونائٹڈ اسٹیٹس میں اور یو کے میں جو 2 پرماننٹ ممبر بھی ہیں, اور یو کے جو برٹش گورنمنٹ کی لیگیسی ہے, کیونکہ برٹش گورنمنٹ نے تقسیم کروائی تھی. ٹھیک ہے, برٹش گورنمنٹ کی جو تقسیم ہے اس کا جو انڈین ایکٹ 1935 ہے اس کے تحت انڈین ایکٹ 1947 آف پارٹیشن بنا تھا. ٹھیک ہے, ٹیکنیکلی اور لیگلی 1935 کو جو ایکٹ ہے وہ برٹش پارلیمنٹ کا ایکٹ ہے. برٹش پارلیمنٹ کے ہر ایکٹ پہ برٹش کورٹس رول کر سکتی ہیں. پاکستان نے تو اتنا بھی نہیں کیا کہ پاکستان ہے جو سا ہماری مدد کرتا کشمیریوں کی, کہ ہم برٹش کورٹس کے اندر جا کے یہ کوشچن اٹھاتے کہ بھائی انڈیا جو یہ قدم اٹھا رہا ہے جس پہ برٹش کورٹس بول سکتی ہیں, برٹش کورٹس کا کیا ڈیسیژن ہے اس کے بارے میں. کیونکہ جو انڈیا کا نلیفائنگ ایکٹ ہے 370 والا, جو اسینشن والا, اگر ہم مان بھی لیں کہ مہاراجا نے وہ دستخط کیے تھے الحاق کی قرارداد پہ, تو وہ الحاق کی قرارداد بھی لیگلی 1947 کے پارٹیشن ایکٹ میں آتی ہے جو خود 1935 کے انڈین ایکٹ کے انڈر ہے. تو برٹش جو عدالتیں ہیں وہ اس پہ ایکشن لینے کے لائق ہیں, یا کم سے کم یہ سوال تو ریز کیا جا سکتا ہے نا برٹش. لیکن نہ ڈایاسپورا کی مدد کی گئی ہے, نہ ان کو آرگنائز کیا گیا ہے. ہاں, جو ہماری سطحی سیاست ہے وہ جاری ہے, تصویریں کھنچوانی ہے, بیان بازی کرنی ہے, اور 1 منٹ کی خاموشی اختیار کرنی ہے. اس 1 منٹ کی خاموشی کے دوران آئی ہوپ کہ سب چلو بھر پانی کے اندر ڈوب بھی مرے تھے 1 منٹ کے لیے.
تو ڈاکٹر صاحب جو انہوں نے کشمیر ہائی وے کا نام اب سری نگر ہائی وے رکھ دیا ہے، کیا اس سے کوئی فرق پڑنے والا ہے کہ انڈیا ڈر جائے گا؟ ایسا نہ اسلام آباد کا نام دہلی رکھ دے، کراچی کا نام ممبئی رکھ دے، اب لگ رہا ہے سارے نام ادھر آنے والے ہیں. نہیں دیکھیں اب کیا کہا جا سکتا ہے، مذاق خیز حرکتیں کریں تو ابھی بھی وقت ہے. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، تو مطلب یہ تو نہیں ہوا کشمیریوں نے کتنا ریزسٹ کیا ہے. ایشو ابھی بھی پرومیننٹ ہے. اس کو ہم اگر لیگلی نہ لے جائیں، اس کو ہیومن رائٹس کا ایشو نہ بنائیں، اس کو پاکستان اور انڈیا کے درمیان کا جھگڑا نہ بنائیں، اس کی 1947 کی جو لیگل انٹرنیشنل ڈسپیوٹ کا حصہ ہے، جو سٹیٹس ہے، اس کو ری اسٹیبلش کریں کہ بھئی یہ ایک آؤٹ سٹینڈنگ عالمی تنازع ہے جس کا حل ہونا لازمی ہے، کیونکہ یہ تنازع نہیں ہوگا حل تو یہ ایک نیوکلیئر وار کا خدشہ ہمیشہ رہے گا. ہم اس کو یوز کر کے اگر اس مسئلے کو اٹھائیں، کیونکہ بھارت نے ہمیں ایک آئیڈیل موقع فراہم کر دیا تھا، ہم نے اپنے اس آئیڈیل موقع سے بھی فائدہ نہیں اٹھایا، اور کشمیری بیچارے جو ان سے وہ لڑے جا رہے ہیں اور مرے جا رہے ہیں. صحیح، بالکل. شاہین کی طرف چلتے ہیں. شاہین، آپ نے ڈاکٹر اظہر کی بات سنی، مجھے یہ بتائیے کہ یہ بھی سننے میں آیا ہے کئی جگہ پہ، مجھے نہیں پتا کہ کہاں تک ٹھیک ہے، لیکن وہاں پہ اگر کوئی پروٹیسٹ کے لیے باہر نکلتا ہے یا نہیں بھی نکلتا، جو لڑکے ہیں، جو بچے ہیں، جو کہنا چاہیے کالج کے ہیں، یونیورسٹیز کے ہیں، ان کو بھی پکڑ کے لے جاتے ہیں، اور جو انڈین آرمی ہے، اور پھر انہیں بھی مارا پیٹا جاتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ جو انہوں نے دکھایا تھا کہ جی انٹرنیشنل میڈیا گیا ہے وہاں پہ گھوم کر آیا، اور جو ڈپلومیٹس دکھائے تھے، مجھے نہیں پتا کہ وہ کس طرح کے ڈپلومیٹس تھے جنہیں کچھ دکھائی نہیں دیا وہاں پہ، اور وہ یا تو ان کے پیٹ تھے یا کیا تھے. تو آپ کا نہیں خیال کہ یہ سب کچھ کر کے بھی آواز جو ہے کشمیر کی وہ دنیا کو سنائی نہیں دے رہی؟ یا کہاں تک آپ سمجھتی ہیں کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ لڑکے وہاں سے اٹھا کے لے جاتے ہیں، بچوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، اگر کوئی بھی باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے یا کوئی بات کرنے کی کوشش کرتا ہے؟ دیکھیں آرزو، یہ حقیقت ہے کہ اگر آپ کسی بھی طرح کا ڈسینٹ کریں، چاہے آپ نعرے بازی کریں یا آپ کے ہاتھوں میں پتھر ہیں ان کو اٹھائیں، یا کسی بھی طریقے کا پیسفل مارچ کریں یا شور شرابے والا مارچ کریں، تو آپ ایز اے کشمیری پریپیئرڈ ہوتے ہیں کہ اس کے کانسیکوینسز ہونے ہیں. فرام بینگ رفڈ اپ، آپ کی پٹائی ہوگی، ٹو دا ایکسٹریم کہ آپ کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیا جائے گا، یا اس سے بھی زیادہ ایکسٹریم صورت کہ آپ پہ گولی مار دی جائے گی، یا پیلٹ گنز یوز ہوں گے، یا پیپر گیس چلائی جائے گی. یہ ڈگریز آف ریسپانس ہیں ٹو ڈسینٹ. اور انڈین آرم فورسز جو ہیں ان کو انڈیا نے خود، جس کو انگریزی میں امپیونٹی کہتے ہیں، یا ایک حفاظتی نیٹ دیا ہے انڈر دا پبلک سیفٹی ایکٹ، اور ایک ایکٹ ہے جس کو اپسا کہتے ہیں. ان سے اس ایکٹ کا یہ مطلب ہے کہ آپ کچھ بھی کریں، آپ کے اوپر کوئی اکاؤنٹیبلٹی، کوئی بھی ذمہ داری نہیں ہوگی کہ آپ نے شاید زیادہ فورس کا یوز کیا، یا اگر بچوں کی عمریں کم تھی آپ کسی اور طریقے سے جو ہیں اس کو فار ایگزامپل کوئی پروٹیسٹ ہو رہی ہے اس کو کسی اور طرح سے کنٹرول کر سکتے ہیں. جس طرح کہ ویسٹ میں اگر کوئی پروٹیسٹ ہو رہی ہو تو آپ جو ہیں واٹر کیننز کا استعمال کرتے ہیں، ایسی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں جس سے کہ جانی نقصان نہ ہو. اس کے مقابلے کشمیر میں تو اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ بہت ہی زیادہ ایکسٹریم فورس کا یوز ہوتا ہے. تو آپ نے کافی قصے سنے ہوں گے کہ کوئی چیک پوائنٹ پہ نہیں رکا، یا اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو اس کو گولی لگا دی گئی اور وہ جو ہے مارا گیا، شہید ہو گیا. تو یہ کشمیری جو ہیں وہ اپنا خون دیتے آ رہے ہیں پچھلے 73 سالوں سے. اور آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ لگتا ہے کوئی دنیا سن نہیں رہی ہے. یو این بیٹھی ہے، ہیومن رائٹس واچ ہے، اسی طرح کے یورپین کمیشن ہے، بہت ساری آرگنائزیشنز ہیں، لیکن اس سب کا جو کشمیر پہ آپ سمجھ لیں ایک طرح کا آلموسٹ بلائنڈ لک ہے کہ کوئی دیکھتا نہیں ہے یا سنتا نہیں ہے.
وہ آپ کو ایکسپلین کرتا ہے کہ اس دنیا کے جو پاور ہاؤسز ہیں یا جو پاور سیٹس ہیں ان کے لیے جہاں پہ مفاد نہ ہو یا جہاں ان کا فائدہ نہیں ہو، چاہے وہ اکانومی کی وجہ سے ہو یا ان کے اپنے ڈائریکٹ لوگ اس میں شامل نہ ہو، ان کا کوئی بھی انٹرسٹ نہیں ہوتا ہے کہ کتنے بھی معصوم نہتے لوگ اس طرح سے جو ہیں ان پہ ٹارچر ہو، قتل عام ہو۔ سملر پیرلل ہے، آپ پیلسٹین کو لے لیجئے، پیلسٹائن میں بھی یہی کچھ ہو رہا ہے پچھلے 60 سالوں سے یا اس سے بھی زیادہ۔ تو یہی جو ہے ایگزیکٹلی اب وہی پالیسیاں جو ہیں انڈیا پہ بھی، انڈیا اپلائی کر رہا ہے کشمیر پہ بھی، لیکن پوری دنیا کو یہ شرم و حیا نہیں ہے کہ اتنے معصوم لوگ مر رہے ہیں۔ یہ یو این کی ریزولوشن ہے جو انہوں نے کشمیری لوگوں کے ساتھ پرومس کی ہوئی ہے، جو کہ ڈاکٹر اظہر صاحب نے اس سے پہلے اس کا ذکر کیا، دا رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن۔ یہ ایک باقاعدہ یو این ریزولوشن ہے جس پہ کہ پچھلے 72 ایئرز سے اس پہ کوئی ایکشن نہیں لیا ہے یو این نے یا سیکورٹی کونسل نے۔ تو یہ آپ دیکھ لیجئے کہ یہ کیا نام کے بنے ہوئے ہیں یہ سارے آرگنائزیشنز، کیونکہ ایک عام کشمیری کے لیے یا کشمیر ایز اے ہول اسٹیٹ جو کہ جموں کشمیر ہے، ہمیں تو ابھی تک کوئی بھی ان کی طرف سے نہ کوئی مدد، نہ کبھی کوئی اسٹیٹمنٹ، نہ حقیقت میں کوئی ایکشن نظر آیا ہے۔ سری نگر میں ابھی بھی یو این کا دفتر ہے جس کے باہر گارڈ کھڑے ہوتے ہیں کیونکہ یہ ڈسپیوٹڈ علاقہ ہے پچھلے 73 سالوں سے، لیکن وہ صرف آپ سمجھ لیجئے ہمارے لیے کشمیریوں کے لیے وہ ایک بس ڈانچہ ہے ہڑیوں کا، کوئی اس میں نہ کوئی ان کی ہم نے جو ہے آرگنائزیشنل ایبلٹی دیکھی ہے، نہ ہم نے دیکھا ہے کہ انہوں نے کشمیر کے لیے یا اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کوئی بھی قدم لیا ہو، چاہے وہ انڈیا کے ساتھ بات کرنا ہو، پاکستان کے ساتھ بات کرنا ہو۔ کشمیری تو دور کی بات ہے، ہمیں تو وہ کسی چیز میں انوالو بھی نہیں کرتے ہیں، اور بہت سارے فرنٹس میں آپ سنیں گے کہ یہ تو انڈیا اور پاکستان کا آپس کا مسئلہ ہے یا بائی لیٹرل ایشو ہے۔ یہ بالکل بنیادی ایک غلط بات ہے، یہ ایک بائی لیٹرل ایشو نہیں ہے، یہ ایک انٹرنیشنل ڈسپیوٹ ہے، well recognized by the own UN Charter and by a resolution which has been pending for the last 73 years. تو ہمارے لیے یہ کافی ایک جو ہے نا مایوس کن بات ہے اور بہت ہی ڈپریسو چیز ہے کہ کوئی کانکریٹ سٹیپ نہیں لیتا ہے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے، اور کشمیریوں کو وہ حق کے خود اداریت دینے کے لیے رائٹ ٹو سیلف انکلوڈنگ بائی دین پرائم منسٹر جواہر لال نہرو۔ انہوں نے آ کے لال چوک، ہمارا ایک جس کو کہ ٹاؤن سینٹر کہہ سکتے ہیں آپ سری نگر کا، وہاں پہ آ کے انہوں نے اسپیچ دی ہے، اور ایگزیکٹلی یہ ان کے لفظ تھے کہ ہم کشمیری لوگوں کو جو ہے یہ حق دیں گے جو ان کا رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن ہے، اور یہ خود ڈیسائیڈ کریں گے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے، انہوں نے آزاد رہنا ہے، انہوں نے انڈیا کو جوائن کرنا ہے، انہوں نے پاکستان کو جوائن کرنا ہے۔ لیکن کبھی ان سب سالوں میں ڈائریکٹ کسی بھی کشمیری کے ساتھ کوئی بھی آرگنائزیشن بات نہیں کرتی۔ پھر آپ نے پوچھا یہ جو آتے ہیں ڈیلیگیشن اور یہ وہ سارا سٹیجڈ ہوتا ہے کہ آپ ان کو ٹورسٹ بس میں بٹھا کے ایک سیکیور ہوٹل میں لے جاتے ہیں، انہیں دکھاتے ہیں کہ کشمیر بالکل صحیح ہے، اور جب بھی یہ ڈیلیگیشنز آتے ہیں انکلوڈنگ جب کوئی انڈیا کے جو ہیں پرائم منسٹریل لیول یا باقی منسٹرز آتے ہیں، پورے سری نگر اور پورے کشمیر کو وہ کرفیو کے اندر رکھتے ہیں۔ ان کی تصویریں جو آپ دیکھتے ہیں وہ ہوتی ہیں آن اے بیک گراؤنڈ وین ایوری ون ایلس از لاکڈ ان۔ تو ایسا ہی یہ فورن ڈیلیگیشنز کے ساتھ بھی کرتے ہیں، وہ سارا جو ہے ایک سٹیجڈ پروٹوکول ہوتا ہے جو کہ ہم کشمیریوں کو اگر آپ کسی سے بھی پوچھیں، ہمارے لیے یہ ایک موکری ہے، مطلب یہ ہماری جو جانیں اب تک گئی ہیں 100,000 in the last 30 years especially since 1989، یہ ہمارے لیے آپ ہماری جانوں کا مذاق اڑاتے ہیں، آپ ہماری
resistance, ہماری struggle کا مذاق اڑاتے ہیں. یہ جو سارے اسٹیج ڈرامے ہوتے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر اظہر کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. ڈاکٹر اظہر لاسٹ 1 منٹ آپ کے لیے, جس میں میں صرف آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ کچھ ہمارے انڈین فالوورز یا کچھ انڈین یہ بھی کہتے ہیں کہ جی کشمیر تو بہت اچھا تھا, جموں کشمیر بھی بہت اچھا تھا, شمبھی کپور صاحب کے گانے بنتے تھے, اور اسی طرح سے بڑے اچھے جو ان کے بڑے خوبصورت ان کی ہوا بھی کرتی تھی ایک زمانے میں, موویز ان کے نام لیتے ہیں اور کہتے ہیں جی یہ پاکستان نے تباہ کر دیا. 1 منٹ میں, تاکہ پھر ہم کلوزنگ پہ جائیں. نہیں, جموں اینڈ کشمیر ہے جو انڈیا نے جس پہ تسلط سے اور غصبانہ قبضہ کیا ہوا ہے, وہ ان کے کانسٹیٹیوشن کے 370 کے تحت ایک اسپیشل سٹیٹس تھا, اور ان کو جو میری بہن نے بھی بتایا, جواہر لال نہرو اور گاندھی صاحب اگر وہ ان کی تھوڑی سی بھی عزت کرتے ہیں, جو ظاہر ہے وہ نہیں کرتے, اگر وہ تھوڑی سی بھی ان کی عزت کرتے ہیں اور جو ان کا وعدہ تھا اس کا وہ پاس کرنا چاہتے ہیں, تو یار رائے شماری کرواتے ہیں, بس بات ختم. آپ رکھنا چاہتے ہیں, اگر سارے کشمیری کہیں گے انڈیا میں چلے جائیں, یا میجورٹی کہے گی تو چلے جائیں گے, اس میں تو اتنا کوئی بڑا سوال ہی نہیں ہے. اتنا سا سوال ہے سارے اپنے بھارتی دوستوں کے ساتھ کہ بھائی اگر آپ خود برٹش سے آزاد ہونے کے لیے جون سا آزادی کی جدوجہد کر رہے تھے, تو آپ کشمیریوں سے وہ حق کیوں لینا چاہتے ہیں جو ان کو اسی لا کے تحت ملا جس کے تحت پارٹیشن ہوئی تھی اور برٹش یہاں سے گئے تھے. بس اتنی سی بات ہے. بالکل ٹھیک. بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے جوائن کیا, اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہم آگے بھی اس طرح کے سیشنز رکھتے رہیں گے جب بھی آپ لوگوں کے پاس ٹائم ہوگا, تاکہ جو ہمارے شو دیکھتے ہیں اور جو انڈینز اور پاکستانی ہیں دونوں طرف کی بات جو ہے وہ سننے کو ملے, اور وہ کچھ انڈرسٹینڈ کر سکیں گے کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, میڈیا میں تو آپ کو پتا ہے کہ کچھ اور اسٹوری چل رہی ہوتی ہے. بہت شکریہ آپ لوگوں کا, تھینک یو سو مچ. اور جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ پلیز جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. بہت شکریہ, پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. تھینک یو. بہت شکریہ آرزو. تھینک یو سو مچ. سو کائنڈ آف. تھینک یو. اللہ حافظ.